السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ڈیجیٹل اور میں ہوں رخشان میر۔ 6 جولائی 2018 کو میاں نواز شریف کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور پھر شیڈول 2 کے تحت اس سزا میں 1 سال کا اضافہ کیا گیا۔ اسی کیس میں ان کی بیٹی مریم نواز کو 7 سال اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ گزشتہ برس 29 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور ان کے شوہر کی سزا معطل کر دی۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے، اور فلیگ شپ ریفرنس میں ان کی بریت کے خلاف نیب اپیل واپس لینے کی سزا منظور کر لی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ 10 سال قید کی سزا، پھر شیڈول 2 کے تحت 1 سال کا اضافہ، کئی سال یہ مقدمہ چلا، اور میں تفصیل اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں کہ اس کیس کی 107 سماعتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور تقریباً 9 مہینے یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا۔ 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ نواز شریف پر عائد کیا گیا اور ان کی سزا کو بڑھایا گیا، لیکن ان کی واپسی پر اس کیس کو ختم کر دیا گیا۔ اگر میاں نواز شریف بے قصور تھے اور نہ نیب ان کی ملکیت ظاہر کر سکا، نہ ان کے نام پر یہ اثاثے ظاہر کیے جا سکے، نہ ہی اس میں اس بات کی تصدیق ہو چکی یا کوئی ثبوت دیا گیا کہ نواز شریف نے کرپشن کے ذریعے یہ اثاثے بنائے ہیں، تو پھر کیوں 107 سماعتیں ہوئیں، کئی مہینے یہ کیس چلتا رہا، قوم کا وقت اور قوم کے وسائل کو برباد کیا گیا؟ آپ ذرا دونوں معاملات کا کمپیریزن کریں، دو سیاسی لیڈرز کا، کہ نواز شریف جن حالات سے گزرے اور جس طرح سے کیسز ان پر بنائے گئے، پھر ان کو خود ساختہ جلا وطنی کاٹنی پڑی، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے داماد کا اریسٹ، یہ تمام تر صورتحال اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے ان پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اگر آنے والے چند سالوں میں ان پر اس طرح سے مقدمات ختم ہوئے اور ان کو اسی طریقے سے بری کیا گیا، تو جو ایک پاکستان کا نوجوان ہے جس کو پاکستان کے اداروں پر اعتماد ہے، وہ اپنے اداروں سے پیار بھی کرتا ہے، رسپیکٹ بھی کرتا ہے، اور پاکستان کی ریاست کا ایک کارآمد شہری بننا چاہتا ہے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے پاکستان پر پھر اپنا اعتماد بحال کرے گا؟ آپ دیکھیں کہ اس سال 2023 جو کہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دوسرے ممالک میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد منتقل ہونے میں کامیاب ہوئی، جو کہ منتقل ہو سکے وہ منتقل ہو چکے ہیں، اور کئی اس وقت نوجوان ایسے جو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے فیصلے آتے رہے اور بعد میں انہی اداروں کی جانب سے ان کی تردید ہوتی رہی، تو پھر نوجوان کا اعتماد کس طرح سے بحال ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آج کے اس فیصلے سے جنم لے رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ رخشان میر کو دے کیپٹل ڈیجیٹل سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔